ناولز ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن کلک کر لیں تاکہ تمام ایپیسوڈ بر وقت ملتی رہیں۔ آج میں در جانا کی ایپیسوڈ نمبر 1 لے کے آئی ہوں۔ میرے حصے میں تو پہلے ہی بٹا ہوا آیا ہے، اتنے تھوڑے سے میسر پہ کفایت کیسی۔ میری تصویر میں رہنے دو یہ ویرانے، مجھ سیاہ بخت پہ رنگوں کی عنایت کیسی۔ تم نے بیکار ہی تکلف کیا کہنے کا، ورنہ نفرت تو نفرت ہی ہے، نہایت کیسی۔ رات کا دبیز اندھیرا پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھا۔ جب سب مرد و زن سو رہے تھے، ایسے میں اخیر جاڑے کی اس یخ بستہ شب میں سفید حویلی کا وہ وجود روز کی طرح آج بھی حویلی کے عقب میں بنے باغ میں جاگ رہا تھا۔ اس کے کمر تک آتے کالے لمبے بال، جن میں اب سفیدی جھلکنے لگی تھی، چٹیاں میں بندھے تھے۔ نیلے رنگ کا سادہ سوٹ زیبتن کیے وہ کین کی کرسی پر بیٹھی ہاتھ میں تھامی تصویر کو یکٹک دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی ہلکی نیلی آنکھیں کسی بھی تاثر سے خالی ویران تھی۔ زمانے کی ٹھوکریں کھائے ڈھلتی عمر کی خاتون کی خستہ حالت بتاتی تھی کہ ملکوتی حسن کبھی اس کی میراث رہا تھا۔ پورچ میں گاڑی رکنے کی آواز پر وہ چونکی اور جلدی سے اندر کی جانب چل دی۔ رات کے دوسرے پہر بھی پوری حویلی روشنیوں میں نہا رہی تھی۔ گاڑی رکتے ہی گارڈ نے دروازہ کھولا، وہ تیزی سے نکل کر اندر کی جانب بڑھ گیا۔ 6 فٹ سے نکلتا قد اور چوڑے مضبوط شانے، اسے دیکھ کر کوئی بھی اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ سفید حویلی کا مکین ہے۔ اچھا قد و کاٹ گویا حویلی کے مکینوں کی میراث تھا۔ وہ اندر داخل ہوا تو وہی خاتون ہمیشہ کی طرح آج بھی اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ آ گیا میرا بیٹا؟ اس کی پیشانی چومتے ہوئے ان کے دھیمے لہجے میں محبت سموئی تھی۔ انا، آپ آج پھر میرا انتظار کر رہی ہیں؟ میں نے کہا بھی تھا آج میں لیٹ ہو جاؤں گا۔ مت جاگا کرے میرے انتظار میں، پلیز سو جایا کرے۔ اس کی شہد رنگ آنکھوں میں پریشانی تھی۔ تم جانتے ہو نا، تمہیں دیکھے بغیر مجھے نیند نہیں آتی ہے، آپ سے ملے بغیر تو سو میں بھی نہیں سکتا۔ مسکرا کر کہتے ہوئے وہ ان کے کندھے کے گرد بازو پھیلائے ان کے کمرے کی جانب بڑھا۔ تم نے کھانا نہیں کھانا آج؟ اچانک رک کر انہوں نے پوچھا۔ نہیں انا، آج ڈنر باہر ہی کر لیا تھا، آپ نے کھایا؟ اب وہ کمرے کے دروازے تک پہنچ چکے تھے۔ ہاں، میں نے لالا کے ساتھ کھا لیا تھا۔ گڈ، اب آپ سکون سے سو جائیں اور کل مت جاگیے گا۔ میں اسلام آباد جا رہا ہوں، 2-3 دن تک ہی واپسی ہوگی۔ ان کو کمرے میں بھیج کر وہ خود دوسری منزل پر موجود اپنے کمرے میں آ گیا۔ گھڑی اتار کر اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھی، چادر اتار کر بیڈ پر رکھی اور کف چڑھاتا سگریٹ اٹھا کر کمرے کے ساتھ ملحقہ ٹیرس پر چلا آیا۔ سگریٹ کے گہرے کش لگاتے ہوئے وہ دور تک پھیلی کچی آبادی کو دیکھ رہا تھا۔ یہ گاؤں 4 سدہ کے قریب کئی 100 ایکڑ پر پھیلا ہوا تھا، جس میں آدھے سے زیادہ علاقہ خانوں کی جاگیر تھا۔ تار سریاب نامی یہ گاؤں خانوں کی وجہ سے جانا جاتا تھا۔ دھوئیں کے مرغولوں کو دیکھتے ہوئے وہ ماضی کی یادوں میں کھو گیا۔ انا، آپ نے پرومس کیا تھا کہ آپ آتے ہوئے بیبی کو لے کر آئیں گی۔ شہد رنگ آنکھوں والا چھوٹا بچہ نیلی آنکھوں والی خاتون سے شکوہ کر رہا تھا۔ عیسیٰ کو اندر لے کر جاؤ زریاب، کسی خاتون نے پاس کھڑے نوجوان لڑکے کو کہا۔ حکم ملتے ہی وہ سر ہلا کر جلدی سے اسے گود میں اٹھا کر کمرے میں لے گیا۔ عیسیٰ کی مزاحمت کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے وہ نہ صرف اسے اندر لا چکا تھا بلکہ دروازہ بھی بند کر چکا تھا۔ وہ اب زریاب پر خفا ہونے لگا تھا۔ لالا، آپ بہت گندے ہیں، میں نے انا کے پاس جانا تھا، آپ مجھے کیوں اندر لائے ہیں؟ وہ ضد کرنے لگا۔ انا ابھی بہت تکلیف میں ہے عیسیٰ، اللہ پاک سے دعا کرو کہ وہ ان کی تکلیف کم کر دے۔ اس کے لہجے میں دکھ و بے چارگی تھی جسے محسوس کرنے میں وہ 5 سالہ بچہ قاصر تھا۔ لالا، کیا ہوا ہے انا کو؟ باہر سے چیخنے چلانے کی آواز سن کر زریاب اس کو جواب دیے بغیر باہر کی جانب بھاگا، مگر جاتے ہوئے دروازہ بند کرنا نہیں بھولا تھا۔ وہ دروازے کے پیچھے کھڑا جھڑوکے سے باہر کا منظر خاموشی سے دیکھ رہا تھا، جو اس کے کچے ذہن پر نقش ہو گیا تھا۔ انا سینہ پیٹ کر رو رہی تھی۔ آغا جان سیما تھامے زمین پر گر چکے تھے۔ پوری حویلی میں کہرام برپا تھا۔ دروازہ پیٹا جانے پر وہ ماضی کی یادوں سے نکلا۔
خان ملک کے بندوں نے کھیتوں میں آگ لگا دی ہے۔ دروازہ کھولتے ہی ملازم نے ہانپتے ہوئے بتایا۔ اس کی رگیں تن گئیں۔ ہاتھ میں پکڑا سگریٹ اس نے تیش کے عالم میں نیچے پھینکا۔ مٹھیاں بھینچتے ہوئے اپنی چادر اٹھائی اور ملازم کے ہمراہ تیزی سے کمرے سے نکلا۔ کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا؟ نہیں خان، گاڑیاں نکلواؤ شیر خان۔ ہر لفظ کو چباتے ہوئے اس نے سخت لہجے میں حکم دیا اور چادر اپنے گرد اوڑھتا ہوا تیزی سے کار پورچ کی جانب بڑھا۔ چھوٹے خان کے سارے کھیت جل چکے ہیں، کیا انہیں اطلاع کر دوں؟ بالکل نہیں، ابھی انہیں مت جگانا، اور نہ ہی حویلی میں ابھی کسی اور کو علم ہو۔ تنبیہی انداز میں کہتا ہوا وہ گاڑی میں سوار ہوا تو گارڈز نے ساتھ چلنے کی کوشش کی، مگر اس نے اشارے سے انہیں روک دیا۔ لو کمپارٹمنٹ سے پستول نکال کر اس نے گولیاں دیکھیں اور پستول ہاتھ میں تھام کر ڈرائیور کو چلنے کا اشارہ کیا۔ کھیتوں پر چلو۔ اس کا حکم ملتے ہی گاڑی حویلی سے نکلی۔ کچی سڑک پر کالی گاڑی دھول اڑاتی ہوئی اب کھیتوں کے قریب آ چکی تھی، جہاں دور سے ہی کھیتوں میں لگی آگ کے شعلے بھڑکتے نظر آ رہے تھے۔ اس کی رگیں مزید تن گئیں۔ شہد رنگ آنکھوں میں انگارے دہکنے لگے۔ گاؤں کے آدھے سے زیادہ رقبے پر خانوں کے کھیت پھیلے ہوئے تھے، جن میں سے 2 کھیت مکمل طور پر جل چکے تھے۔ ایک بڑی تعداد میں مزارع آگ بجھانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر آگ تھی کہ بجھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ملکوں کی حویلی چلو۔ اس کے لہجے میں بلا کی گرمی تھی۔ گاڑی اب تیزی سے گاؤں کی حدود سے نکل رہی تھی۔ عیسیٰ خان اب واپس آ چکا ہے۔ تمہیں میں نے منع کیا تھا کہ اب خانوں سے بھیڑنا موت کو گلے لگانے کے مترادف ہے، مگر تمہارے سر پر بھی اسے نیچا دکھانے کا جنون سوار ہے۔ ادھیر عمر شخص اپنے سامنے بیٹھے جوان بیٹے کو کوس رہا تھا، جو بے نیاز بنا بیٹھا تھا۔ اپنے باپ کی بات پر وہ چڑ گیا۔ بابا، آپ کیوں ڈرتے ہیں ان 2 ٹکے کی خانوں سے؟ اگر میں بھیڑا ہوں تو اس عیسیٰ خان کو سنبھالنا بھی خوب اچھے سے جانتا ہوں۔ آپ بے فکر رہیں۔ ریاست خان تک معاملہ ہوتا تو ہم سنبھال لیتے قید، مگر علاقے کی باغ دوڑ جب سے عیسیٰ خان نے سنبھالی ہے، کھیل ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ مصلحت کو سمجھو تم۔ عیسیٰ خان سے ملے ہوتے تو ایسی بات کبھی نہ کرتے۔ میں ہوا میں تیر نہیں چلا رہا، میرے پاس ایک طرف کا پتہ ہے۔ بابا جان، آپ بے فکر رہیں۔ اس کے لبوں پر پراسرار مسکراہٹ تھی۔ ملک نواز اس کو دیکھ کر رہ گیا۔ ملک صاحب، عیسیٰ خان آیا ہے۔ اطلاع دینے والے ملازم کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ملک نواز پریشانی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ڈر نہیں مگر انتظار تھا۔ بابا جان، انتظار۔ ملک زید کے لبوں پر شیطانی مسکراہٹ رقصاں تھی۔ ملک حویلی کے رکھوالے چاہتے ہوئے بھی عیسیٰ خان کو داخل ہونے سے روک نہ پائے تھے۔ ہاتھ میں بندوق تھام کر جب عیسیٰ خان تار سریاب کی گلیوں میں چلتا تھا تو موت کسی وحشت طاری ہو جاتی تھی۔ پورے تار سریاب میں عیسیٰ خان کی دہشت دیواروں پر، چہروں پر رقم تھی۔ آؤ عیسیٰ خان، بیٹھو۔ ملک نواز کا لہجہ خوش آمدی تھا۔ میں بیٹھنے نہیں، اپنی زمین اور اپنے لوگوں کی محنت کا حساب لینے آیا ہوں۔ چھوڑو عیسیٰ خان، بچوں سے غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں، پھر یہ معاملات تو بڑے ہی ہیں۔ میں یہاں فالتو بکواس سننے نہیں آیا۔ اس کا لہجہ بلا کا کاٹدار تھا۔ عیسیٰ خان، ملک زید آگ بگولا ہو کر اس تک آیا، مگر اس کے بھاری ہاتھ کا تھپڑ کھا کر وہیں ساکت ہو گیا۔ پوری حویلی میں سناٹا پھیل گیا۔ ملک نواز بھی دنگ رہ گیا۔ عیسیٰ خان اونچی آواز صرف اپنی باپ کی برداشت کرتا تھا۔ کاٹدار لہجے میں لفظوں کو چبا کر شعلہ خیز انداز میں کہتے ہوئے اس نے ملک زید کو گریبان سے تھام کر قریب کیا۔ اپنی عورتوں کو سنبھالا ہوتا تو نوبت یہاں تک نہ آتی عیسیٰ خان۔ ملک زید کی بات اس کا دماغ الٹانے کو کافی تھی۔ اس کے چہرے کے بدلتے قہر زدہ رنگ دیکھ کر ملک نواز کے ہوش اڑے۔ وہ فوراً اس تک پہنچا، مگر اس سے قبل ہی عیسیٰ پستول نکال کر ملک کی ٹھوڑی پر ٹکا چکا تھا۔ معاف کر دو عیسیٰ خان، چھوڑ دو اسے۔ ملک نواز عیسیٰ خان کے قدموں میں گرا اپنے بیٹے کی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر صرف ایک رنگ تھا، صفاقی کا۔ اس نے گرفت مضبوط کرتے ہوئے ٹریگر پر انگلی رکھ دی۔ اسے چھوڑ دو عیسیٰ خان، میں تمہیں تمہارے مرے ہوئے باپ کا واسطہ دیتا ہوں، اسے جانے دو۔ میں اسے سزا دوں گا، مہربانی کرو اس بوڑھے باپ پر۔ ملک نواز لاچارگی سے اس کے قدموں میں گرا گڑ گڑا رہا تھا۔ اپنے نام کے باپ کے نام پر اس کے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی پڑی تھی،
مگر شہد رنگ آنکھوں میں انگارے اب تک دہک رہے تھے۔ اس نے دانت بھینچتے ہوئے اسے پیچھے دھکا دیا۔ ملک زید کے قدم لڑکھڑائے اور وہ نیچے جا گرا۔ عیسیٰ خان کے ہاتھ میں موجود پستول کا رخ اب بھی اسی کی جانب تھا۔ شکر مناؤ، آج وارننگ دے کر چھوڑ رہا ہوں، اگلی مرتبہ اس کی لاش بھی نہیں دیکھ پاؤ گے ملک۔ عیسیٰ کی نظریں اب ملک نواز پر گڑی تھی۔ لہجے میں سختی اور پراسراریت کے ملے جلے رنگ موجود تھے۔ جہاں اس کی بات سن کر ملک نواز نے سکھ کا سانس لیا تھا، وہیں ٹھا کی آواز اور پھر دل خراش چیخ پر ملک نواز دہل اٹھا۔ لمحوں کا کھیل تھا اور ملک زید زمین پر اوندھے منہ گرا تھا، داہنے کان پر ہاتھ رکھے بری طرح چیخو پکار کر رہا تھا۔ کان سے بھل خون بہہ رہا تھا۔ جب بیٹا ایک ہی ہو تو اسے لگام دے کر رکھنا چاہیے، یوں سرے عام گیدڑ کو جنگل میں چھوڑو گے تو ساری عمر روتے رہو گے ملک۔ وہ مضحکہ خیزی سے کہتا وہاں سے پلٹ گیا۔ کسی کی مجال نہ تھی اسے روک پاتے۔ اس کی گاڑی حویلی کی حدود سے باہر آ چکی تھی، مگر ملک حویلی میں ابھی تک کہرام برپا تھا۔ موم، میرا بلیک بریسلٹ نہیں مل رہا، آپ کو پتہ ہے؟ رحیمہ بھی، آپ نے کہیں رکھا ہے؟ وہ پورے کمرے میں ہر چیز کو الٹ پلٹ کر دیکھتے ہوئے اونچی آواز میں پوچھ رہی تھی۔ اس کا قد درمیانہ تھا، کندھوں سے کچھ نیچے آتے بالوں کو گولڈن رنگ کروا رکھا تھا۔ کالے رنگ کا جدید تراش خراش کا لباس اس کی گوری رنگت پر خوب جچ رہا تھا۔ چہرے پر جنجلاہٹ کے آثار واضح تھے۔ مجھے کیا پتا، یہیں کہیں ہوگا یا پھر اسی منحوس نے چوری کر لیا ہوگا۔ اندر آتی خاتون کے لہجے میں حقارت تھی۔ اس کے مہندی رنگ بال کھلے ہوئے تھے۔ پتلی جسامت کی مالک وہ خاتون دیکھنے سے ہی اس لڑکی کی والدہ معلوم ہوتی تھی۔ موم، آپ نے اس کو گھر میں رکھا ہی کیوں ہوا ہے؟ میں تو تنگ آ گئی ہوں، کب نکالیں گی آپ اسے گھر سے؟ اب وہ لڑکی مزید جھنجھلاہٹ کا شکار ہوتی ہاتھ جھاڑ کر بیڈ پر آن بیٹھی تھی۔ ایسے کیسے گھر سے نکال دوں ماہم؟ تمہارے باپ کی آدھی سے زیادہ جائیداد کی مالک ہے وہ۔ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے خاتون نے تلملائے لہجے میں جواب دیا۔ تو اس سے واپس لیں سب اور اسے جلد از جلد اس گھر سے نکالیں۔ چڑھتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ پیچھے بیٹھی خاتون کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ سیڑھیاں اتر کر نیچے آتے ساتھ ہی دائیں جانب کمرے کا دروازہ تھا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹانے کی بھی زحمت محسوس نہ کی اور دھاڑ سے کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ کمرہ خالی تھا، مگر واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ ہونٹوں کو سیٹی کے انداز میں گول کرتی دھیرے دھیرے چلتی اس کی ڈریسنگ ٹیبل تک آئی، جہاں سامنے ہی اس کو اس کی مطلوبہ چیز مل گئی تھی۔ لبوں پر زہر خند مسکان سے جائے وہ اب ایسے ہی چلتے ہوئے اس کے ریک تک آ چکی تھی۔ اس سے قبل کہ وہ کسی چیز کو ہاتھ لگاتی، دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ موڑی۔ آئے مس امائزہ، آپ کا ہی انتظار تھا، بلکہ مس چورنی کہنا زیادہ بہتر رہے گا نہیں؟ زہر خند لہجے میں کہتی وہ اس کے نزدیک آئی اور ہاتھ میں پکڑا بریسلٹ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ اسے چرانے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے سیدھا سیدھا کہہ دیتی، میں تمہیں یوں ہی دے دیتی، مگر تم نے تو ہر وہ کام کرنا ہوتا ہے جسے ہم زچ ہوں بس۔ میں نے تمہارا کچھ نہیں چرایا ماہم، یہ بریسلٹ تم خود رات کو چھوڑ گئی تھی۔ اس کا بے تاثر چہرہ اور سپاٹ انداز ماہم کو تلملانے کے لیے کافی تھے۔ وہ ایک حسد بھری نظر اسے دیکھ کر پیر پٹکتے ہوئے وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ اس کا چہرہ اب بھی بے تاثر تھا، گویا یہ سب رویے، یہ ہر روز کا ڈرامہ اسے اب زندگی کا ایک حصہ معلوم ہوتے تھے۔ بچپن میں کبھی یہ رویے اسے بہت تکلیف دیتے تھے، مگر وقت کے ساتھ اس کی طبیعت میں ٹھہراؤ آ گیا تھا۔ ہر برے اچھے رویے پر وہ بس ایک خاموشی سادھ لیتی تھی۔ اب بھی وہ اس کے جانے کے بعد خاموشی سے کندھوں تک آتے گیلے بالوں کو سکھا رہی تھی، مگر سمندر کے رنگ کی نیلی آنکھوں میں گہرا دکھ چیخ رہا تھا۔ بال سکھانے کے بعد اس نے آدھے بالوں کو کیچر میں جکڑا، سینڈلز پہنے، کلائی پر گھڑی باندھی اور بیگ اٹھا کر جلدی سے کمرے سے نکلی۔ گھر سے نکلنے لگی تھی کہ اوپر سے آتی آوازوں نے اس کے قدم زنجیر کیے۔ اب یا تو وہ اس گھر میں رہے گی یا میں۔ تم فکر مت کرو ماہم، اس کا علاج سوچ لیا ہے میں نے، جلد ہی یہ مائزہ نامی عذاب ہمارے سروں سے ٹلنے والا ہے۔ وہ گہرا سانس بھرتی تیزی سے نکلتی چلی گئی۔ 1 بجے لینے آ جانا، میں تب تک فری ہو جاؤں گی رشید۔
یونیورسٹی پہنچ کر اس نے ڈرائیور کو واپسی کا وقت بتایا اور بیگ سنبھالتے ہی کیمپس کی جانب بڑھ گئی۔ شکر، جلدی چلو، آج ہم لیٹ ہیں۔ ڈپارٹمنٹ میں داخل ہوتے ایک لڑکی نے شکر کا سانس بھرتی اس تک بڑھی اور اس کا ہاتھ تھام کر تیز تیز چلتی کلاس روم کی جانب بڑھی۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے، ابھی پروفیسر نہیں آئے۔ کیا مطلب؟ پروفیسر عقیل انجم آج کلاس میں نہیں آئے ابھی تک؟ وہ شدید حیرانی کے عالم میں مڑی۔ ہاں، میں ابھی انہیں باہر گیٹ پر کال پر بات کرتے دیکھ کر آ رہی ہوں، شاید کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کی پریشانی پر محظوظ ہوتے اس نے سرسری انداز میں بتایا اور کلاس روم میں داخل ہوئی۔ پروفیسر صاحب کسی کا انتظار کر ہی نہ لیں۔ دوسری لڑکی سر ہلاتے ہوئے بیٹھی، وہ بھی مسکراتی ہوئی اپنی سیٹ پر برجمان ہوئی۔ کالی جیپ اسلام آباد کی حدود میں داخل ہو چکی تھی۔ جی صدیقی صاحب، بس آدھے گھنٹے تک آپ کے پاس ہوں گا، مگر زیادہ وقت نہیں نکال سکتا، ابھی دوسرے کئی ضروری کام نپٹانے ہیں۔ کال کاٹ کر اب وہ ساتھ پڑا اخبار اٹھا کر پڑھ رہا تھا۔ بیک ویو مرر میں اسے دیکھتے ہوئے ڈرائیور نے کچھ کہنا چاہا مگر خاموش رہا۔ وہ جانتا تھا عیسیٰ خان کو اپنی مصروفیات میں کسی کی مداخلت سخت ناپسند ہے۔ بولو شیر خان، کیا کہنا چاہتے ہو؟ صفحہ پلٹتے ہوئے اس نے ایک بار بھی اسے نہیں دیکھا تھا۔ خان، وہ دراصل میری بہن یہاں اسلام آباد میں رہتی ہیں، وہ بلاتی ہے مجھے، اب یہاں آیا تھا تو ملنا اسے۔ اپنے مخصوص پشتو انداز سے بولتے ہوئے وہ کچھ ہچکچاہٹ کا شکار تھا۔ عیسیٰ خان کے ساتھ یہ اس کا پہلا لمبا سفر تھا اور سارے راستے اس نے عیسیٰ کے ماتھے پر تیور کم ہوتے نہیں دیکھے تھے۔ ابھی کچھ دن قبل عیسیٰ خان کے خاص ملازم کو کسی نے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا تھا، تب سے شیر خان نے اس کی جگہ سنبھال لی تھی۔ مگر کچھ ہی دنوں میں اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ عیسیٰ خان کی چاکری کرنا کوئی آسان کام ہرگز نہیں تھا۔ ہاں ہاں ضرور، مجھے صدیقی صاحب کی طرف اٹھا کر تم چلے جانا، مگر اندھیرا ہونے سے قبل واپس آ جانا، اور یہ لو، بہن کے لیے کوئی اچھا تحفہ لے کر جانا۔ اس نے اخبار فولڈ کر کے سائڈ پر رکھتے ہوئے جیب سے والیٹ نکالا اور اندر موجود سارا کیش اسے تھما دیا۔ نہیں خان، اس کا ضرورت نہیں ہے ہم کو۔ وہ شدید ہچکچاہٹ کا شکار تھا۔ رکھ لو شیر خان، یہ خانوں کی روایت ہے کہ بہن بیٹی کے گھر خالی ہاتھ جانا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ نرمی سے کہتے ہوئے اس نے شیر خان کا کندھا تھپتھپایا۔ تشکر بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے شیر خان نے پیسے اپنی جیب میں رکھ لیے۔ قائد اعظم یونیورسٹی کے پارکنگ ایریا میں گاڑی رکتے ہی شیر خان کے دروازہ کھولنے پر وہ گاڑی سے اترا اور کال کا جواب دیتے کیمپس کی جانب بڑھ گیا۔ سارم، وہ دیکھو، وہ براؤن کرتے میں کون ہے؟ ہماری یونی کا ہے۔ اینی اور سارم ابھی گراؤنڈ میں آ کر بیٹھے ہی تھے جب پارکنگ سے ایک دراز قامت شخص کو نکلتے دیکھ کر اس نے پوچھا۔ گہرے بھورے رنگ کے کرتے پر اسی رنگ کی واسکٹ، کلائی میں برانڈڈ واچ پہنے وہ کسی کا بھی دل دھڑکا سکتا تھا۔ نہیں، میں نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ سارم نے سرسری نظر اس پر ڈال کر کندھے اچکائے۔ نظر سے دور ہونے تک اینی کی نظروں سے اس کا پیچھا کیا تھا، جسے سارم بخوبی محسوس کر کے مسکرا رہا تھا۔ کہو تو بات کروا دوں؟ اچانک اس کی بات پر وہ چونکی۔ پاگل مت بنو۔ ہنستے ہوئے وہ اب بھی اسی جانب دیکھ رہی تھی جہاں عیسیٰ گیا تھا۔ پاگل تو تم ہو گئی ہو اس کی ایک ہی جھلک پر۔ اب وہ باقاعدہ اسے چھیڑ رہا تھا۔ سارم میں بس اسے دیکھ رہی تھی۔ یار تم بھی بات پکڑ لیتے ہو۔ وہ اب صفائی پیش کرنے لگی، مگر سارم اتنی جلدی جان چھوڑنے والوں میں سے نہیں تھا۔ وہ کال پر بات کرتے اپنے دھیان میں آفس کے دروازے سے اندر داخل ہونے لگا تھا کہ اندر سے نکلتے وجود سے بری طرح ٹکرا گیا۔ تیوری چڑھاتے ہوئے اس نے مقابل کو گھورا اور آگے بڑھ گیا، مگر پیچھے سے آتی آواز پر اس کے قدم تھمے۔ تمیز نہیں سکھائی کسی نے کہ تمہیں جب کوئی غلطی ہو جائے تو سوری بولتے ہیں؟ وہ غصے سے اسے گھورتے ہوئے بولی۔ اس کی بات پر وہ ابرو اچکاتے ہوئے مڑا اور 2 قدم آگے بڑھا۔ اب وہ اس کے مقابل کھڑا تھا۔ میرا بھی یہی سوال ہے محترمہ تمیزدار۔ ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے وہ چبھتے ہوئے انداز سے بولا۔ الٹا چور کو تو وال کو ڈانٹے۔ حیرت و غصے کی ملی جلی کیفیت میں کہتی وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ خان صاحب آپ آ گئے، میں آپ کا ہی انتظار کر رہا تھا، آئیے اندر چلتے ہیں۔ عیسیٰ کے بولنے سے قبل پروفیسر عقیل انجم کی آواز پر وہ پلٹی۔ اور امائزہ بیٹا،
لسٹ کل تک لگ جائے گی، کلاس میں انفارم کر دیجیے گا۔ اس کو کہہ کر وہ پھر عیسیٰ کی جانب متوجہ ہوئے۔ خان صاحب، ان سے ملیے، یہ میری بہت پرومسنگ اسٹوڈنٹ عمائزہ عباس ہیں۔ جہاں اب کیس میرے پاس لاتے ہیں، بس کچھ دنوں تک یہ میرے سے بھی آگے ہوں گی۔ پروفیسر کی بات پر جہاں عمائزہ نے مسکراتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا تھا، وہیں عیسیٰ زیر لب مزیکا خیزی سے مسکرایا۔ ایک لمحے کی گفتگو میں جان گیا ہوں یہ کس پائے کی وکیل بنے گی صدیقی صاحب۔ اس کے لہجے کا تن صرف عمائزہ نے محسوس کیا تھا۔ عیسیٰ نے اپنے تعارف کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔